بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 26۔ میرے بوڑھے سسر نے باپو اور اس کے دوست کو ناشتے میں پراٹھے دیے، پر ان کی خوشبو سے میرے معدے میں جلن ہونے لگی، لیکن میں نہ تو کچھ کھا سکتی تھی نہ پی سکتی تھی، مگر میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے کپڑے پہن لیے۔ جب میں اپنی گلابی ساڑی پہن رہی تھی، میرے سسر نے مجھے 5 روپے کا ایک نوٹ دیا۔ میں نوٹ لینے سے ہچکچائی، کیا اس سے میری عزت بحال ہو جائے گی؟ بہرحال میں نے نوٹ لے لیا۔ مجھے اس رقم کا خیال آ گیا جو باپو کو وکیل کے لیے درکار تھی۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اپنی ساڑی میں رکھ لیا۔ باپو کے دوست نے گٹھڑی اٹھائی۔ باپو نے مجھے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور ہم اپنے گاؤں کے لیے چل پڑے۔ جب ہم گلی میں سے گزرے تو گاؤں کے مرد اور عورتیں ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان کے تبصرے بھی ہمیں سنائی دے رہے تھے۔ ایک آدمی بولا، تم نے کیا سوچ کر اپنی بیٹی کو پتی لال جیسے برے انسان سے بیاہ ہے، سے دوبارہ واپس نہ بھیجنا۔ ایک اور بولا، وہ عورتیں ایک دوسرے سے خسر خسر کر رہی تھیں، بیچاری کتنی بیمار ہے اور کتنی لاغر ہو گئی ہے، اس نے اپنی پہلی پتنی کو بھی اسی طرح مار مار کر مار دیا تھا۔ لگتا تھا وہ پتی لال کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں کے ماموں اور پھوپھیوں، جوتشی اور برہمن کو سب معلوم تھا کہ پتی لال کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ پھر بھی ان سب نے مل کر اس کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا تھا، اور اب وہ میرے باپو کو مشورہ دے رہے تھے کہ آخر ان سب نے پہلے کیوں اپنی زبانیں بند رکھی۔ ان سب کے سامنے ہی تو وہ مجھے خون میں تر حالت میں گلیوں میں گھسیٹتا پھرا تھا۔ باپو نے ان کی باتوں کا جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس نے اپنی چال میں تیزی پیدا کر لی تھی تاکہ ان لوگوں کی باتیں ان کے کانوں میں نہ پڑیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش باپو اور بھی تیز چلے، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پتی لال کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے اور وہ مجھے واپس بلا لیں۔ جب ہم گاؤں کے کنارے پہنچے تو میں نے مڑ کر دیکھا اور پوری قوت سے چیخ کر کہا، میں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ باپو نے سختی سے مجھے چپ کرایا۔ خاموش رہو پھولن، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا، ہمیں پریشان نہ کرو۔ میں نے دم ساتھ لیا۔ گاؤں پیچھے رہ گیا تھا اور ہم کچی سڑک پر چل رہے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ کھلے آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے وزن اور سخت دھوپ سے باپو کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا اور قطرے آنکھوں میں گھس رہے تھے۔ مجھے اطمینان تھا کہ اب میں پتی لال کے شکنجے سے نکل آئی ہوں۔ باپو کے قدموں کی چاپ مجھے اس کا یقین دلا رہی تھی، اور خاموش نیلا آسمان مجھے شانت کیے دے رہا تھا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور کچے راستے کی دونوں جانب گندم کے کھیت تھے۔ باپو کے کندھے پر بیٹھے ہوئے میں نے خود کو ایک بار پھر بچی محسوس کیا، وہ بچی جسے کسی راکشس کے گہرے اندھیرے کنویں سے نکالا گیا ہو۔ ڈرو مت، باپو چلتے چلتے مجھ سے کہہ دیتا جب میں کبھی اپنے خیالوں میں کانپ اٹھتی۔ ڈرو مت پھولن، سمجھو برا وقت ختم ہو گیا ہے، باپو کہہ رہا تھا، اور وہ مجھے اسکندرا کے اسپتال میں لے جائے گا، اور اسکندرا تک راستہ بہت لمبا ہے۔ خاصی دیر کے سفر کے بعد ہم آم کے ایک گھنے درخت کے نیچے رکے اور باپو نے مجھے اپنے کندھے سے نیچے اتارا۔ اب گاؤں پوری طرح ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کوئی گھر دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی مویشی۔ کچا راستہ دور تک ویران تھا، ہمارے سوائے کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اب محفوظ تھی۔ جانے آم کی چھاؤں میں مجھے کس وقت نیند آ گئی، اور جب میں جاگی تو پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ رسیلے پکے آم تھے جو شاخوں سے لٹک رہے تھے۔ آم اتنے سرخ تھے کہ جتنے کہ میں نے پردھان کے گھر میں دیکھے تھے، اور مانگنے پر پردھان نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ آم اتنے نزدیک تھے کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر توڑ سکتی تھی۔ میں نے توڑنا بھی چاہا، لیکن باپو نے مجھے منع کر دیا اور کہا ابھی مجھے آم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں۔ باپو نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا جو ان کے دوست کے تونبے میں تھا۔ باپ کچھ کہے بغیر مجھے ایک ٹک دیکھے چلا جا رہا تھا۔ یقیناً اسے پتی لال کے ظلم یاد آ رہے تھے جو اس نے مجھ ننھی جان پر کیے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھ کر اسے مزید پریشان کروں۔ میں خود بھی ان باتوں کے بارے میں سوچنے سے گریزاں تھی جن کی ابتلا میں نے برداشت کی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا۔
बापू ने मुझे एक बार फिर अपने कंधों पर बिठा लिया और मैं वहीं बैठे बैठे दोबारा सो गई। खासी देर चलने के बाद हम सड़क पर आ गए। मंदिरों की तरह सजी हुई लारियां जो आदमियों और सामान से लदी हुई थी सड़क पर आ जा रही थी। वो जोर से हॉर्न बजाते हैं जैसे गुस्से में आई भैंस डकारती है और गर्द का बादल उठाती हुई नजरों से ओझल हो जाते हैं। बसंती साड़ी पहने एक औरत हमारे करीब से गुजरी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने सर पर सरसों का गट्ठा उठा रखा था। जैसे ही एक लारी जोर से हॉर्न बजाती और गर्द उड़ाती इसके करीब से गुजरी, उसने चीख कर ड्राइवर को बुरा भला कहा। फिर दूर जाती हुई बैलगाड़ियों के सामने को हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी। मेरी तरफ हर तरफ जिंदगी जिंदगी थी। स्कूटरों और बसों का शोर मुझे बहरा किया जा रहा था। आगे चौराहे पर एक औरत ककड़ियाँ बेच रही थी। बापू इसके पास रुक गया। औरत ने खीरे और ककड़ियाँ सड़क पर बिछी चादर पर फैला रखे थे। चादर पर ही उसने वो सिक्के और नोट रखे हुए थे जो इसने ककड़ियाँ बेचकर कमाए थे। जैसा कि माँ हमारी कचौड़ी की फसल बेचकर पैसे लाती थी। मुझे सख्त गज़ा होने खाए हुए एक अरसा हो गया था, इसलिए ककड़ी को मेरा मैदा हजम नहीं कर सकता था। बापू ने उसका इलाज ये ढूंढा कि इसके गुद्दे को अपनी हथेली पर मल कर मेरे मुंह में डाला और मैंने ये गुद्दा किसी छोटे बच्चे की तरह खाया। मेरा दिल आम खाने को चाह रहा था, लेकिन बापू ने एक बार फिर मुझे खबरदार किया कि मुझे आम नहीं खाने चाहिए। वो सही कहता था। जैसे ही मैंने ककड़ी का गुद्दा खाया मेरे मैदे में दर्द होने लगी और मुझे मतली महसूस हुई। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा कस्बा देखा था जहाँ इतने बहुत सारे लोग थे। वहाँ पर हर वो चीज़ थी जिसके बारे में इंसान ख्वाहिश करे। कहीं दुकानों में फल बिक रहे थे और कहीं मिठाइयाँ और कहीं रंग बिरंगी साड़ियों से दुकानें सजी हुई थीं। एक दुकान ऐसी भी थी जिसमें सिर्फ सोने के जेवरात थे और कोई दुकान ऐसी थी जहाँ रबड़ के टायरों का ढेर लगा हुआ था। बाजारों में बैलगाड़ियाँ और छकड़े थे जिन पर फल और सब्जियाँ लदी हुई थीं। कहीं फूलों की दुकानें थीं और लोग हार बनवाने के लिए भाव ताव कर रहे थे। ये फूल मंदिरों पर चढ़ावे के लिए थे। जारी है। भाई आपसे ये गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी, आप जो ना वो वीडियो मेरी देखते हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।